بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیرت طیبہ اور تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہم نے ایک اہم سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اس کی چھٹی کڑی ہے۔ پہلے حصوں میں تربیت کا مفہوم، تربیت کے اہداف و مقاصد اور تربیت کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آج کے اس حصے میں ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ جو بچے کی ولادت کے بعد انجام دیے جاتے ہیں اور اس کا بچے کی تربیت پر، گھر کے ماحول پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یقیناً دین اسلام اپنی تعلیمات کے لحاظ سے اور اپنی ہدایات کے اعتبار سے دیگر تمام ادیان سے مثالی اہمیت کا حامل ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہم آج کی اس مجلس میں بھی لگا لیتے ہیں کہ بچے کی ایک ولادت کا جو موقع ہے، اس موقع پر دین اسلام نے کس قدر شاندار اور مثالی ہدایات دی ہیں، جس کے معاشرے پر، افراد پر، خاندانوں پر بہت بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بچے کی ولادت جب ہوتی ہے تو دین اسلام ہمیں ایسی مثالی ہدایات دیتا ہے کہ ان کا خیال رکھنے سے یقیناً پتہ چلتا ہے یہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے، اور جن کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، نو مولود کی ولادت ہوئی ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی یا بیٹے کی خوشخبری دی ہے، وہ یقیناً رب تعالیٰ کو ماننے والے اور رب تعالیٰ کی توحید پر اور رب تعالیٰ کے اختیارات پر، روز آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ تو اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس چیز کا پتہ چلے گا ان شرعی ہدایات پر عمل کرنے سے جو دین اسلام ہمیں بچے کی ولادت کے موقع پر اور اس کے بعد کے مراحل میں دیتا ہے۔ تو بچے کی ولادت کے موقع پر اور بچے کی ولادت کے بعد دین اسلام نے کچھ ایسی شاندار ہدایات دی ہیں جن میں فکری، اخلاقی، تربیتی اور روحانی بے شمار فوائد ہیں۔ پہلی چیز، بچے کی ولادت کے بعد اسے گٹی دینا۔ گٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے کسی نیک انسان سے کوئی ایسی میٹھی چیز وہ اپنے منہ میں چبا کر وہ بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اس کے طبی اور نفسیاتی بھی فائدے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے برکت کے لیے، دعا کرانے کے لیے اور گٹی دلوانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بچے کو حاضر کیا جاتا۔ تو آپ کھجور لے کر اپنے منہ مبارک میں وہ چباتے، وہ بچے کے منہ میں ڈال دیتے اور اس کے لیے دعائے برکت کرتے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا، وہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گٹی دی اور ان کے لیے دعائے برکت کی۔ ان کے ہاں بچے کی ولادت پر مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کیونکہ مدینہ والوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ مسلمانوں پر یہود نے جادو کیا ہے، لہذا مسلمانوں کے ہاں بچے نہیں ہوں گے۔ تو جیسے ہی یہ سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے مدینہ میں مسلمانوں کے ہاں، تو مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اول مولود ولد فی الاسلام فی المدینہ، مدینہ میں اہل اسلام کے ہاں سب سے پہلے جس بچے کی ولادت ہوئی وہ یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گٹی دی، اپنے منہ میں کھجور چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالی۔ تو گٹی دینا، اس کے طبی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میٹھی چیز بچے کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو اس سے بچے کا پیٹ صاف ہوتا ہے، طبی طور پر اس کے لیے فوائد ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سنت ہے۔ دوسری چیز، بچے کی ولادت کے بعد جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے بچے کا نام رکھنا۔ یہ خالی نام ہی نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑی فکر ہے اور ایک بہت بڑی اس میں تربیت ہے۔ بچے کے نام سے والدین کے ذہن کا پتہ چلتا ہے، اسلامی تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے، مسلمانوں کے
معاشرے کا پتہ چلتا ہے، نام سے پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمانوں کا بچہ ہے یا کہ کسی اور تہذیب یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ تو نام کے حوالے سے بھی دین اسلام نے بہت شاندار ہدایات کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، دو نام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارے ہیں، ایک ان میں سے عبد اللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ یہ پیارے اس لیے ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے، عبد اللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ تو یقیناً عبد اللہ عبد الرحمن یہ عام طور پر مسلمان بچوں کے ہی نام ہوتے ہیں۔ کسی بد مذہب یہودی یا عیسائی یا مذہب کو نہ ماننے والے وہ اپنے بچوں کے اس طرح کے نام رکھ ہی نہیں سکتے۔ اسی حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اسی طرح کے جو دوسرے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ملا کر جو اور نام رکھے جائیں، عبد الوہاب، عبد الخالق، عبد العظیم، عبد العلیم، عبد الرب، تو شارحین حدیث کہتے ہیں یہ نام بھی عبداللہ اور عبد الرحمن کی طرح ہی ہے۔ تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نو مولود کا نام رکھتے ہوئے بھی ایمان اور عقیدے کا لحاظ رکھا جائے، یعنی عبداللہ اور عبد الرحمن۔ لیکن اگر کوئی نام مشرکانہ رکھتا ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، جس طرح مشرکین مکہ عبد العزیٰ یا عبد اللات یا عبد مناف اس طرح کے نام رکھ لیتے تھے بتوں کی طرف نسبت کر کے۔ تو آج کل بھی ایسے نام رکھنے جس میں شرک کی بو آتی ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی چیز ہو، تو ایسے نام رکھنا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عربی کا مقولہ بھی ہے لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْ اسمِهِ نصیب، کہ نام کے آدمی کی شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں۔ یقیناً جس بچے کا نام اچھا ہوگا، جس بچی کا نام پیارا ہوگا، نام خوبصورت ہوگا، اور عبداللہ اور عبد الرحمن جیسے پیارے پیارے نام ہوں گے، یا کسی اور شخصیات کے ناموں پر نام ہوں گے، جس طرح ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے نام پر کوئی نام رکھتا ہے، آپ کی بیٹیوں کے ناموں کے نام پر کوئی نام رکھتا ہے، یا اصحاب رسول کے ناموں پر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے، انبیاء کرام والے کوئی نام رکھتا ہے، صحابہ کرام والے کوئی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، تو اچھے ناموں کے بچوں کی شخصیت پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے بچے کا نام پیارا ہو۔ جب بچے کا نام پیارا ہوتا ہے تو بچہ اپنے نام کی وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ میرا نام عمر ہے، میرا نام ابو بکر ہے، میرا نام عثمان ہے، میرا نام علی ہے، اور بچیاں میرا نام فاطمہ ہے، زینب ہے، رقیہ ہے۔ ناموں کی نسبت کی وجہ سے بچے نفسیاتی طور پر انہیں اعتماد ملتا ہے کہ میرا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں والا ہے، میرا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب والا ہے، میرا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات والا ہے۔ تو نام کے ساتھ ساتھ جب بچوں کی تربیت کے لیے جس شخصیت کے نام پر بچے کا نام رکھا گیا ہے، جب ان کا بچے کو تعارف کرایا جائے، کسی بچے کا نام عمر ہے تو اس کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کے کارنامے، ان کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کی جرأت و بہادری کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، بچہ بھی پھر اس طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر جو پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں پر بچیوں کے نام ہوں تو بچیوں کو ان شخصیات کا تعارف کروایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، کمالات، ان کا تبحر علمی اور ان کی شاندار اسلام کے لیے خدمات اور دین کے لیے اور علم کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، اس کا تذکرہ بچی سے کیا جائے جس کا نام عائشہ ہے۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، ان کی ایمانداری، ان کا اخلاص، للہیت، تقوی، نیکی، پرہیزگاری اور عفت و عصمت، پاک دامنی، یہ تمام چیزیں جب اس طرح بیٹیوں کو، بچیوں کو بیان کی جائیں، خاص طور پر انہیں جن کے نام ان کے ناموں پر ہوں، تو اس چیز کے بچوں کی تربیت پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناموں کے حوالے سے دین اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ ہم بچوں کے نام انتخاب کرتے ہوئے بھی شرعی ہدایات کو ملحوظ رکھیں۔ ناموں کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے، ایسے بے شمار نام
جو شرکیہ تھے، غیر مناسب تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے آسیہ کا نام جمیلہ میں تبدیل کیا، آسیہ کا مطلب نافرمان اور جمیلہ کا مطلب خوبصورت۔ اس طرح کسی جگہ کا اگر نام اچھا نہ ہوتا، آپ وہ جگہ کا نام تبدیل کر دیا کرتے۔ کسی مرد کا، عورت کا، بچے کا، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے، ان میں سے کسی کا نام اگر شرکیہ ہوتا تو بیشتر کے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ رکھے۔ تو ناموں کے بچوں کی شخصیات پر اثر ہوتا ہے، اور اس چیز کو بھی خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح نو مولود کے حوالے سے دین اسلام ہمیں جو رہنمائی کرتا ہے، اس میں سے ایک اہم چیز عقیقہ ہے۔ عقیقہ بچے کی طرف سے جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ عن الغلامی شاتانی وعن الجاریتی شاتن، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرنا اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنا، چھوٹا جانور ذبح کرنا، یہ بھی اسلام کی ہدایت ہے۔ یقیناً بچے کی طرف سے یہ عقیقہ کرنا ہو سکتا ہے، دیکھنے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو جو بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن جو اس کے بڑے بہن بھائی ہیں اور رشتہ دار ہیں، جو سمجھدار بچے ہیں، ان کی تربیت پر اس کے اثرات ہوں گے۔ جب عقیقہ ہوگا، رشتہ دار آتے ہیں، دیگر بچے آتے ہیں، وہ ملتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، اور جب اگر والدین تربیت کرنا چاہیں اس موقع پر، تو اس موقع پر تربیت کی جا سکتی ہے کہ عقیقے کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اس کو کرنے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فائدے بتائے ہیں، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنے ہر عمل کا اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اسی طرح دین اسلام بچوں کے حوالے سے ہمیں یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ بچی اور بچے کی ولادت پر خوشی کے انداز ایک جیسے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچی کی ولادت پر بالکل اظہار ناراضگی ہو اور بچے کی ولادت پر اتنی خوشی ہو کہ پورے محلے اور شہر کو معلوم ہو اور بچی کا کسی کو علم بھی نہ ہو۔ اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ دینے والے بھی ذات وہ باری تعالیٰ ہے، اور بچی سے نوازنے والی ذات بھی وہی باری تعالیٰ ہے۔ تو اسی رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بچی اور بچے کے درمیان اس انداز سے تفریق نہ کی جائے کہ ان میں احساس کمتری پیدا ہو۔ بچی کی ولادت پر اظہار خوشی کرنا اور بچے کی ولادت پر اظہار خوشی کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ مشرکین مکہ بچے کی ولادت بہت خوشی کیا کرتے تھے، لیکن بچی کی ولادت پر وہ اظہار افسوس کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا، تو وہ انتہائی مایوس ہوتا اور اس کو شرمندگی سمجھتے ہوئے لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ میرے ہاں بیٹی کو پیدا ہو گیا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کا بس اگر چلے تو وہ اس کو زندہ ہی دفن کر دے، اور ایسے لوگ کرتے بھی تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اس لیے کہ لوگ اپنے ہاں بچی کی ولادت کو باعث عار سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں بیٹیاں جوان ہوئی، وہ آپ پر ایمان لائیں اور زندگی گزار کر وہ دنیا سے گئیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تینوں بیٹے وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بلا لیے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت حکمت ہے کہ اگر بیٹیاں باعث عار ہوتی، باعث ملامت ہوتی، تو رب تعالیٰ اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے نہ نوازتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا کی، انہوں نے لمبی لمبی زندگیاں پائیں، لیکن بیٹے رب تعالیٰ نے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیے۔ بیٹیوں کی تربیت کرنا اور بیٹیوں کا بیٹوں کی طرح خیال رکھنا، ان سے پیار محبت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور انہیں احترام دینا، یہ دین اسلام کی مثالی ہدایات میں شامل ہے۔ اسی طرح نو مولود کے حوالے سے اور بھی دین اسلام نے ہدایات کی ہیں جن کا خیال رکھنا بندہ مومن مسلمان پر ضروری ہے۔ جس طرح اگر لڑکا ہو، بچہ ہو، اس کا ختنہ کرنا، اسی طرح بچی یا بچہ ہو، اس کے سر کے بال منڈوانا اور اس کے سر پر زعفران لگانا۔ مشرکین مکہ
جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ جانور کو ذبح کر کے بچے کا سر اس جانور کے خون سے رنگتے، لیکن دین اسلام نے یہ ہدایات دی کہ بچہ پیدا ہو تو اس کی خوشی میں عقیقہ کیا جائے اور بچے کے سر پر زعفران لگائی جائے۔ یہ تمام چیزیں جو نو مولود کے حوالے سے دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، گٹی دینا، بچے کا نام رکھنا، اس کا ختنہ کرنا، اس کے سر کے بال منڈوانا، اس کے سر پر زعفران لگانا اور اس کا ختنہ کرنا، یہ تمام چیزیں دین اسلام کی ان شاندار اور مثالی ہدایات میں سے ہیں جن کا دیگر ادیان میں اور دیگر مذاہب میں اس جیسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ان تمام چیزوں کے بعد اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا اسلام اور ہمارا خالق مالک جس چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں انہی چیزوں پر کاربند رہنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جدید تہذیب سے متاثر ہو کر جو اسلامی ہدایات ہیں انہیں پس پشت ڈال دیا جائے اور جو جدید تہذیب نے ہمیں خوشی کے انداز دیے ہیں اس کو اپنا لیے جائیں، تو یہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جیسے سالگرہ کرنا، بچے کی ولادت کے بعد ہر سال بعد خوشی منانا اور اس کا انداز خوشی بھی ایسا ہو جو ہمیں جدید تہذیب نے دیا ہے، جو مذہب بیزار ہے اور جو اخلاق بیزار ہے۔ تو اگر دین اسلام کی ہدایات کو اپنایا جائے، اس میں خوشی بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں اور مثالی مسلمان ہونے کا شاندار مظاہرہ بھی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اسلامی ہدایات کو اپنانے کی اور اغیار کے طرز عمل سے اور مذہب بیزار مغربی فکر و تہذیب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔